ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عشق نہیں اساں اس پس منظر میں جو روز سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے NRO کیس کی. عباسی صاحب، سو موٹو کلچر کی بات ہو رہی تھی. کیا اس سے یہ امپریشن جا رہا ہے کہ ملک میں گورننس کام نہیں کر رہی اور اس ملک کا بڑا حصہ 60% اس وقت مسلم لیگ نواز کے پاس ہے پنجاب میں، تو کیا وہاں پہ بھی لیک آف گورننس کو شو کرتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی سو موٹو نوٹس لیے تو تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ شاید سسٹمز کام نہیں کر رہے. تو اس کو بڑا جوڈیشلی میں کہوں گا اس کو چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ تو رہتے ہی پبلک لائم لائٹ میں ہیں. ہمیں تو لوگ ہر وقت جج کرتے ہیں، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہوں. اور آج بھی یہ صورتحال ہے. ہمارے ہر ایکشن پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کو اینالائز کیا جاتا ہے، اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر جو کورٹس ہیں ان کو بھی آج لوگ جج کر رہے ہیں، ان کے کنڈکٹ کو بھی جج کر رہے ہیں. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، ان کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ڈیسیژن کو فلاؤٹ کیا جائے گا، ان پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے جو شاید کسی کے کنٹرول میں کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی طرف جائیں گے. رانجھا صاحب، کیا سپریم کورٹ کو پولیٹیکل کیسز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینا چاہیے یا عام لوگوں کو جسٹس دینے میں اس طرف زیادہ فوکس رکھنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بائی لا، بائی لیجسلیشن ہمیں سیاسی کیسز جو ہیں عدالتوں میں نہیں لے جانے چاہیے. حتیٰ کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو الیکشن کیسز ہیں، ٹریبیونل جو بنایا ہم نے، ہائی کورٹ سے باہر نکال دیں. یہ وہ مسائل ہیں جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور الزام تراشی کرتے ہیں، لہذا عدلیہ جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اور ایک بات ضرور کہوں گا آپ کی وساطت سے کہ ہمیں میڈیا کو یہ باور کرانا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو، ایگزیکٹو کو، پارلیمنٹ کو، ایگزیکٹو کو، کہ جس حکومت کی عدلیہ مضبوط ہو وہ حکومت مضبوط ہوتی ہے. یہ جو خواہش ہے کہ عدلیہ پلائبل ہو، یہ کوئی اچھی خواہش نہیں ہے. اور عدلیہ کے فیصلوں کو ہمیں صدق کے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اس سے ہی گورنمنٹ کی بڑائی ہوتی ہے. امتیاز صاحب، اگر حکومت کی گورننس اچھی ہو تو چیف جسٹس کو روز سو موٹو ایکشن لینے کی کیا ضرورت پڑے؟ اور آپ کا عشق جو سپریم کورٹ سے چل رہا ہے شاید وہ زیادہ آسان نہ ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. گڈ گورننس تو ہر وقت امپروو کرتے رہنا چاہیے. اس میں یہ کہوں جو بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے، دیکھیں ہر وقت امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اس میں یقیناً جیسے جیسے ادارے ہمارے مضبوط ہوں گے یہ اس میں بھی بہتری آئے گی. لیکن جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عدالتوں میں ہو اس میں امپارشیلٹی نظر آنی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ اس طریقے سے ہر ادارے پہ بڑھے گا اور عدلیہ پہ بڑھے گا. عدلیہ ہمارا بڑا قابل احترام ادارہ ہے اور جہاں عدلیہ مضبوط ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، وہ ملک جو ہے وہ ملک مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ہمیں بھی بڑا احترام ہے اور میں سمجھتا ہوں لیکن جہاں لوگ یہ محسوس کریں کہ کوئی فریق بننے کی لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو، تو عدل ہونا بھی چاہیے اور عدل ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. یہ طریقہ کار جو ہوگا لیکن تو پھر عوام میں لگتا ہے کہ حکومت نے شاید سپریم کورٹ کو جتنے بھی ایکشن اسے تھوارٹ کرنے کی کوشش کی. یہ امپریشن کتنا درست ہے؟ نہیں، یہ میڈیا کا ہے. میڈیا کا اپنی ایک رائے ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کو ایسا کہنا چاہیے. میڈیا نے وکیل بدلوائے. میری بات سن لیں آپ. NRO پہ 8000 کیسز جو ہے وہ کھل گئے ہیں. وفاقی وزیر ضمانتیں کروا رہے ہیں. ایک صرف پریزیڈنٹ کی حد تک جو ہے اس پہ 248 میں جو امیونٹی ہے اس پہ بارے میں ہم وہ بھی عدالت میں گئے ہیں. جب میٹر سب جو عدالت میں جائے اور عدالت کا فیصلہ آ جائے گا، جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا حکومت اس کو کیوں وارڈ کرے گی. امتیاز صاحب، خالد رانجھا صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. یہ عشق نہیں آسان، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.